بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 43 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے بابو ما جاء فی صفت خبز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اگلی احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقيش يعني الهواري فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيش حتى لقي الله تعالى فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت ہمیں عبداللہ بن عبد الرحمن نے بیان کی اور ان کے پاس بیان کیا عبید اللہ بن عبد المجید حنفی نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت عبد الرحمن نے بیان کی جو کہ ابن عبداللہ بن دینار تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت ابو حازم نے صحابی رسول حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفید میدے کی روٹی بھی کھائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخر عمر تک کبھی میدا آیا بھی نہیں ہوگا۔ پھر سائل نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگوں کے پاس چھلنیاں تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں تھی۔ سائل نے پوچھا پھر جو کی روٹی کو کیسے پکاتے تھے کیونکہ اس میں تنکے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں؟ تو سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے آٹے میں پھونک مار لیا کرتے تھے، جو موٹے موٹے تنکے ہوتے تھے وہ اڑ جاتے تھے، باقی گوند لیتے تھے۔ النقیش صاف ستھرا سفید میدا، نقاء انقیاء نقاوتن صاف ستھرا ہونا، الحوار یہ میدا، احور باب افعلال سفید ہونا، مطلب یہ کہ وہ میدا اور آٹا جو کئی بار چھانا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی چھنے ہوئے آٹے سے پکی ہوئی روٹی بھی کھائی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چھنا ہوا آٹا یا میدا دیکھا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف میدے کی روٹی کھانے کی نفی نہیں کی بلکہ دیکھنے تک کی بھی نفی کر دی۔ حتی لقی اللہ یہ وصال مبارک سے کنایا ہے کیونکہ موت اللہ کی ملاقات کے اولین مقدمات میں سے ہے۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے لے کر وصال تک نہ میدا اور نہ چھنا ہوا آٹا دیکھا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے مزید پوچھا گیا هل كانت لكم مناخل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلنیاں ہوتی تھیں؟ مناخل منخل ان کی جمع ہے چھلنی جس سے آٹا چھانا جاتا ہے۔ دیکھیے جب سوال جمع کے صیغے کے ساتھ کیا گیا یعنی هل كانت لكم تو پھر اس کا جواب بھی جمع کے صیغے میں ہی دیا گیا اور فرمایا ما كانت لنا مناخل کہ ہماری چھلنیاں نہیں تھیں۔ پھر سننے والوں نے روایت پر اور قصے پر تعجب کیا، اس لیے پھر سوال کیا گیا کیف کنتم تصنعون بالشعیر تو پھر پسے ہوئے جو کے ساتھ تم کیا معاملہ کرتے تھے؟ تو جواب میں حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کننا ننفخہ مطلب یہ کہ جو کا آٹا پیس کر
ऊपर से फूंक मारते थे जिससे मोटा मोटा छिलका उड़ जाता था और इसका आटा रह जाता था। ननफुखु नफखन फूंक मारना, यतीरु तैरन उड़ना, थुम्मा नअजिनुहु नअजिनु बाब इफ्तिआल आटा गूंधना, मतलब ये कि फिर हम इसको गूंध लिया करते थे और वही पकाकर खा लिया करते थे। तो खुलासा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर छने आटे की रोटी नोश फरमाते थे, जबकि आजकल गंदुम की रोटी बग़ैर छने खाना मुश्किल समझा जाता है। हालांकि अगर तिब्बी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो बग़ैर छने आटे की रोटी जल्द हज़म हो जाती है और मैदे की रोटी निहायत भारीपन पैदा करती है, गिरानी पैदा करती है। लेकिन फिर भी नेमतों के जोर में बहुत से घरानों में ये फजूल रिवाज जारी हो गया है और इस तरह वो अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बाज उलमाए किराम ने तो यहाँ ये तक भी कहा है कि सबसे पहली बिदअत जो इस्लाम में आई वो छलियों का रिवाज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वो बिदअत है जो शरअन सुन्नत के मुकाबले में शुमार की जाती है, बल्कि जदीद रिवाज के एतबार से इसको यहाँ पर बिदअत कह दिया, वरना इसके जायज़ होने में कोई इश्काल नहीं है। मतलब ये है कि कोई ये ना समझ ले कि ये जायज़ नहीं है, बल्कि जायज़ है, इसके जायज़ होने में कोई शक नहीं है। अगली हदीस की इबारत देखिए, वबी क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना मुआज़ इब्न हिशाम قال حدثني أبي أن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خيوان ولا في سكرجة ولا خبز له مركك قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف۔ इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमें ये रिवायत मोहम्मद बिन बशार ने बयान की। वो फरमाते हैं कि हमें इसकी मुआज़ बिन हिशाम ने खबर दी। वो फरमाते हैं कि मुझे ये रिवायत मेरे वालिद ने यूनुस के हवाले से बयान की। उन्होंने इसको कतादा से नकल किया और कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेज़ पर खाना तनावुल नहीं फरमाया, न छोटी तश्तरियों में नोश फरमाया, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कभी चपाती पकाई गई। यूनुस कहते हैं कि मैंने कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि फिर खाना किस चीज़ पर रखकर नोश फरमाते थे। उन्होंने जवाब दिया कि यही चमड़े के दस्तरखान पर। खीवानी खा के कसरा के साथ इसकी जमा खूनुन आती है और खुआनुन खा के जम्मा के साथ भी आता है, यानी कि किसी ऊंची चीज़ का नाम जिसके नीचे पाए हों, मेज़ और तपाई वगैरह। ये मुतकब्बिरीन और बड़े मालदारों का तरीका है कि इनकी तो ख्वाहिश होती है कि खाने के वक्त सर झुकाने की भी ज़रूरत ना हो, इसलिए मुतकब्बिरीन की ये आदत होने के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया, इसलिए कभी इसको इख्तियार भी नहीं फरमाया। शेख अहमद अब्दुल जवाद अल-दुमी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मेज़ पर खाना खाने की मुमानियत उस वक्त है जबकि इस पर खाने वालों के इरादे तकब्बुर और बड़ाई के हों। अगर इनका मकसद ये ना हो तो फिर इन पर खाने में गुनाह नहीं है। और बाज़ हजरात का कहना ये है कि हमारे ज़माने में चूँकि इसमें नसारा के साथ मुशाबियत है इसलिए मकरूह तहरीमी है, तो मुशाबिहत का मसला निहायत अहम है और अहादीस में कसरत से इस पर तंबीह भी की गई है। खाने पीने के मामले में हो, लिबास में हो, यहाँ तक कि इबादत तक में भी हो तो इससे भी रोका गया है। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो, माहौल और बाज़ ऐसे हालात जहाँ तकब्बुर और मुशाबियत का एहतमाल ना हो तो फिर मेज़ और तपाई का इस्तेमाल जायज़ हो जाता है। सुकुर रजतुन सकारुन छोटी प्लेट, प्याली, तश्तरी जिसमें चटनी, अचार, मुरब्बा वगैरह रखा जाता है। तो खाने के साथ दस्तरखान पर जो इससे मुतालिक चीज़ें रखी जाती हैं, चटनियाँ, मुरब्बे वगैरह, जिनसे खाने में लज्जत पैदा होती है
اور بھوک بڑھتی ہے، زیادہ کھایا جا سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان چیزوں سے اعتراض فرمایا ہے۔ اس لیے ان کے لیے استعمال ہونے والے برتن بھی استعمال نہیں کیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اس لیے ہضم کرنے والی اشیاء کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی بھوک کی وجہ سے کھانا کھاتے تھے۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکر وجہ اس لیے استعمال نہیں فرمایا کیونکہ اکثر متکبرین اس کو استعمال کرتے تھے، اور یا یہ کہ چھوٹے برتنوں کا استعمال بخل کی علامت ہے، کیونکہ یہ واضح بات ہے کہ یہ طریقہ عیش پرست اور انتہائی زیادہ کھانے والے حریص لوگوں کی عادت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا۔ پھر آگے فرمایا وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَكَّكٌ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی چپاتی بھی نہیں کھائی۔ مرککن باریک اور پتلی روٹی کو کہتے ہیں، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روٹی اکثر جو سے ہوا کرتی تھی، جبکہ پتلی باریک روٹی گندم کی یا میدے سے پکتی ہے، اور بظاہر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہ تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے۔ اور پتلی روٹی کھانا یہ بھی متکبرین کا طریقہ تھا، کیونکہ اس میں تکلف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ تکلف سے بری رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی بھر ان تکلفات کے قریب بھی نہیں بھٹکے۔ پھر آگے فرمایا فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ، یونس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ، کہ پھر کس چیز پر کھانا رکھ کر تناول فرماتے تھے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا عَلَى هَذِهِ السُّفَرَةِ، اپنے اسی دسترخوان پر۔ السفر سفرتن کی جمع ہے دسترخوان، اس کو سفرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچھایا جاتا ہے تو اس پر چنا ہوا کھانا سب کا سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ سفرہ خاص ہے مائدہ کے ساتھ، کیونکہ مائدہ ایسا دسترخوان ہے جسے اس لیے بچھایا جائے تاکہ اس پر کھانا کھایا جائے، وہ چمڑے کا ہو یا کپڑے کا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میز یا تپائی پر کھانا کھانا بادشاہوں کا عمل ہے، اور رومال پر کھانا کھانا اہل عجم کا عمل ہے، اور سفرہ پر کھانا کھانا یہ عرب کا عمل ہے اور وہ سنت ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المحلبش عن مجالد عن الشعبي عن مسروق رضي الله تعالى عنه قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال قلت لما قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا واللہ ما شبع من خبز ولا لحم مرتين۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت احمد بن منی نے بیان کی، ان کے پاس یہ روایت عباد بن عباد محلبی نے مجالد کے حوالے سے بیان کی، انہوں نے یہ روایت شعبی سے، اور انہوں نے مسروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، انہوں نے میرے لیے کھانا منگایا اور یہ فرمانے لگی کہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتی، مگر میرا رونے کو دل چاہتا ہے بس رونے لگتی ہوں۔ مسروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیوں رونے کو دل چاہتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت یاد آ جاتی ہے جس پر ہم نے جدائی فرمائی ہے کہ کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ گوشت یا روٹی سے پیٹ بھرنے کی نوبت نہیں آئی۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، فدعت لی بطعام، مطلب یہ کہ انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا، مقصد یہ ہے کہ انہوں نے میری ضیافت فرمائی اور فرمانے لگی ما اشبع من طعام،
کہ میں پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھاتی، جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے وہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا جاتا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھانے سے مراد روٹی اور گوشت ہے۔ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِلَّا بَكَيْتُ، یعنی کہ میں اپنے آپ سے رونا نہیں روک سکتی، رونا بہر صورت آ ہی جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے، اس لیے میں رو پڑتی ہوں۔ دیکھیے اصل میں اس کی ترکیب یوں تھی، ما اشبہ الا بکیتو، تو لفظی ترجمہ یوں بنتا ہے کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا مگر رو پڑتی ہوں۔ تو ما نافیہ کے بعد الا آیا ہے، اس لیے یہی مفہوم بنتا ہے۔ درمیان میں فَأَشَاءُ کا لفظ واقع ہے تو یہ فا دو قسم پر ہو سکتی ہے، ایک تاکید کی صورت میں، تو مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو رونے کو جی چاہا، اور اگر فا سببیہ ہے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ پیٹ بھر کر کھانا رونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اب رونا کیوں آتا تھا، اس کی بھی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دستی کا موازنہ جب اس دور کی کشادگی سے کیا جاتا تھا تو اس دور کی عسرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر اور ناداری پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رونا آ جاتا تھا۔ مگر یہ توجیہ علماء کرام نے یہاں پر راجح نہیں قرار دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر تو اختیاری تھا اور اس پر آخرت کے انعامات کا وعدہ بھی تھا۔ پھر دوسری توجیہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رونا اس لیے آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں، فقر و فاقہ میں جو لذت تھی، جو اجر و ثواب تھا، آپ کی وفات کے بعد وہ ان سے محروم ہو گئی، تو اس احساس محرومی ثواب پر انہیں رونا آتا تھا۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غمگینی اور یہ رونا اس تنگ دستی اور سختی پر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی تھی۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى يقبض۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت محمود بن غیلان نے بیان کی، ان کے پاس اسے ابو داؤد نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث شعبہ نے ابو اسحاق کے واسطے سے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا، جو کہ اسود بن یزید سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی بیان کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر میں کبھی جو کی روٹی سے بھی 2 دن پے در پے پیٹ نہیں بھرا۔ ما شبیہ، تو دیکھیے یہاں پر اس حدیث میں اور پہلی جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہاں سب گھر والوں کا ذکر تھا اور یہاں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر ہے۔ دونوں احادیث کا مضمون ایک ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو فقر پسند تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امتیاز تھا، بلکہ اتنا ہوتا ہی نہیں تھا کہ سب پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ جو کچھ میسر ہوتا وہ حاجت مندوں میں، غرابا میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله تعالى عنه قال ما آكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا آكل خبزا مرققا حتى مات۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت عبداللہ بن عبد الرحمن نے بیان کی،
ان کے پاس عبداللہ بن عمر اور ابو معمر نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبد الوارث نے سعد بن ابی عروبہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا اور نہ کبھی پتلی روٹی یعنی چپاتی نوش فرمائی، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ تو دیکھیے یہ حدیث جو ہم نے اب پڑھی ہے، پیچھے بھی ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور دونوں ہی روایات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی نقل کی گئی ہیں۔ روایات حدیث سے یہ بات تو تصریحاً ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی حالت کو خود پسند فرمایا تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فرشتے کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقہ اور ثروت اور ریاست کے درمیان ترجیح پوچھی جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہی قسم یعنی فقر کی حالت کو پسند فرماتے تھے۔ لیکن اس بارے میں علماء کرام نے دو قول نقل فرمائی ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند فرمانے کی وجہ سے میسر ہی اتنا ہوتا تھا کہ جو پیٹ بھرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہوتی تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ میسر ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواضعاً تناول نہیں فرماتے تھے اور تقسیم فرما دیتے تھے غربا، مساکین، محتاجوں میں۔ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔